بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1 لیسن نمبر 1 مکمل کیا، اس میں دوسری ایک دو بات ہے کہ جس طرح ہم نے الف سے لے کر یا تک حروف مفردات کو ادا کیا، ان میں سے بتا رہے کہ اس کے اندر حروف مستعلیہ جو بلو کلر کے میں نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا۔ اب دوسری جو بات ہے، اس میں ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ ان 7 جو حروف ہے حروف مستعلیہ، انہیں منہ زبانی یاد کر لینا ہے۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ خ یہ پور پڑھنا ہوا ہے نا، کھا خے یہ درست ادائیگی نہیں ہے، یہ مجہول ہے، ہمیں پور پڑھنا ہے معروف کے ساتھ۔ خ صاد ضاد طا ظ غین قاف۔ تو سبق نمبر 1 کے اندر یہ حروف مستعلیہ کے بارے میں بتا رہے، اور آخری لائن میں ہے کہ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با فا میم واو۔ آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ اب انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 2۔ تو سبق نمبر 2 کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر حروف کی پہچان آسانی سے ہو جائے، اس لیے حروفوں کی جو شکلیں ہیں وہ آدھی ہے، یعنی ملے ہوئے ہیں، 2 حروف ملے ہوئے، 3 حروف ملے ہوئے، اور جو حروف 2 طریقے سے آتے ہیں، 3 طریقے سے، ان کو بھی اس سبق کے اندر دے دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے، ان حروف کو الگ الگ پڑھیں گے، بیچ میں سانس بھی توڑ دیں گے اور رک جائیں گے بالکل، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام الف، تو یہ بیچ میں رکنا ہے، لام الف۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام الف اور اس کے بازو میں جو ہے لام الف، تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لام الف اور لام الف۔ تو ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ اس طرح بھی لام الف آتا ہے اور اس طرح بھی لام الف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے با الف، دیکھ لیجیے، اب با کی نشانی ہمیں یاد رکھنے ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اب یہ آدھا ہو تو اس کی شکل پہچاننے میں آسانی ہو۔ با الف نون الف تا الف یا الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف تا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا
صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا زال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو. اب دیکھیے یہ جو کاف واو ہے یہ دوسری شکل ہے اس کی. ایک کاف اس طرح یہ والا اور دوسرا کاف یہ ایسا. تو یہ دونوں میں ڈفرینس ہے, دونوں کاف ہی ہے. ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا حمزہ واو. اس میں پہلے اوپر جو حمزہ ہے اوپر والا حروف ہے وہ پہلے پڑھیں گے. حمزہ واو حمزہ یا, یہ دونوں میں حمزہ واو اور حمزہ یا. اب اسی طرح آگے با تا, یہ جو تا ہے اس کو گول تا بولتے ہیں, تائے مدورہ اس کو گول تا بولتے ہیں. اور ایک جو تا آتی ہے با کے بعد جو تا وہ تائے متولہ, وہ لمبی تا جو دو نقطے والی, اور یہ گول تا. دونوں تا ہے, دونوں میں فرق ہے, لکھنے میں فرق ہے, پڑھنے میں دونوں سیم ہے. با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا ظا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال. تو یہ جو سطر چل رہی ہے لائن,
یہ 3 حروف والی ہے، تو 3 حروف کو بھی اسی طرح رک رک کر جو حروف کھینچنے ان کو کھینچیں گے، جو کم کھینچنے ان کو کم کھینچیں گے، اور جو زیادہ کھینچنا ان کو زیادہ کھینچیں گے. ح میم دال، ہا لام کاف، یا ہا با، خا طا فا، ثا میم نون، ح سین نون، فا حمزہ تا، سین خا طا، خا لام قاف، فا لام قاف، عین لام قاف، نون صاد را، قاف تا لام، یا لام جیم، تا جیم دال، طا با عین، با لام غین، نون فا سین، جیم نون تا، سین حمزہ لام، قاف سین طا، صاد فا تا، شین میم سین، خا شین یا، غین یا را، غین با را، میم طا را، عین شین را، عین سین را، ذا لام لام، شین کاف را، با سین میم. تو یہ سبق نمبر 2 یہ ہمارا پورا مکمل ہوا. آپ بھی اس کو مشق کر لیجیے، اس کی پریکٹس کیجیے. خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ 2 حروف کے بیچ میں ہمیں رکنا ہے، بالکل رک کر آرام سے پڑھنا ہے. حروف کے بیچ میں سانس بھی آپ توڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ہی سانس میں الف لام الف با الف نون الف، یہ غلط نہیں ہے. لیکن جو پڑھنے کی خوبصورتی ہے، پڑھنے کا جو اچھا جو لگنا ہے، اچھے طریقے سے جو پڑھنا کہلائے گا، تو بالکل رک کر اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا. جیسے الف لام الف، تو یہ بھی ایک لہجہ بنے گا. ابھی سے ہمارے اندر آواز کے اندر ایک لہجہ پیدا ہو جائے گا اگر ابھی سے اس طرح ہم مشق کرتے ہیں. سبق نمبر 2 ہے، اس میں خاص اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حروف کی شکلوں کو ہمیں اچھے سے پہچان لینا ہے کہ کون سے حروف آدھے اس طرح آتے ہیں، پورے ہوتے تو اس طرح آتے ہیں، نقطے والے حروف آدھے اس طرح آتے ہیں، بغیر نقطے والے حروف آدھے اس طرح آتے ہیں. اب کچھ حروف ایسے ہیں جن میں نقطوں کا ہی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، جیسے با ہے، نون ہے، تا ہے، یا ہے، ان میں نقطوں کا ہی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. اس طرح جیسے یہ جیم ہے، خا ہے، ہا ہے، تو ان تینوں میں بھی ہمیں نقطے کا ہی خاص خیال رکھنا ہے کہ بھائی نیچے نقطہ ہو تو جیم ہے، اوپر نقطہ ہو تو خا ہے، اور بغیر نقطے کا ہو خالی ہو تو وہ ہا ہے. اسی طرح پورے سبق میں آپ اس کو دیکھ لیجئے. کاف کی جو شکلیں ہیں وہ 2 سے 3 طرح سے آتی ہے. اسی طرح جو یا ہے وہ بھی 2 طریقے سے آتا ہے، اور یا ایک گول یا اور ایک دکتے والا یا. حمزہ کو بھی آپ دیکھ لیجیے، اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے تو پہلے اوپر حمزہ پڑھیں گے پھر نیچے پڑھیں گے. اسی طرح بیچ میں جب حمزہ آتا ہے تو وہ اس طرح آئے گا، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس طرح حمزہ آئے گا. اور اسی طرح آپ اس کو بالکل توجہ کے ساتھ اچھے سے، جس طرح میم ہے تو جب میم آدھا ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کی شکل ہو جاتی ہے، شین میم سین، اس کو بھی آپ دھیان سے دیکھ لیجئے. اسی طرح جب عین اور غین تو ان میں بھی فرق نقطے کا ہی ہوگا، باقی ان کا جو سر ہے وہ لے لیا جاتا ہے. جیسا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو غین ہے وہ اوپر کا حصہ لیا گیا ہے تو نقطے سے ہمیں پتہ چل جائے گا غین ہے، نقطہ نہ ہو تو عین ہے. اسی طرح آپ اس کو پورے سبق کو 1 سے 2 بار اس کو مشق کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ دوسرا سبق بالکل اچھے سے آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور حروف جو ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہمیں مخارج کے ساتھ نکالنے، جن کی ادائیگی ہمیں صحیح طریقے سے نکالنی ہے، تو ان حروف کے اوپر فوکس کرے جو حروف آپ کا کمزور ہے.
تو انشاءاللہ عز و جل ان حروف کی آپ پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ حروف آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ اس حروف کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھ سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 3 کو انشاءاللہ لیا جائے گا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ضرور کامنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا حل کیا جائے گا۔